لله الذي يسجد له ما في السماوات والأرضين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاعر کہتا ہے کہ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ہم دین محمد سے بغاوت نہیں کرتے اور کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کی ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے. برادران اسلام، آپ حضرات کو یہ بات تو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوگی کہ سن 2025 اختتام کے دہانے پر ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے مابین اسی تعلق سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ آخری مہینہ ایسا مہینہ ہے اور اس کے اندر دو ایسی راتیں ہیں جن میں عیاشی، فحاشی، زناکاری، شراب نوشی، ان تمام چیزوں کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے کہ پورے سال میں کبھی بھی ایسا بازار گرم نہیں ہوتا ہے. اور وہ ایک 25 دسمبر کی رات ہے اور دوسری آخری دسمبر کی رات ہے. ان دو راتوں کے اندر عیاشی، فحاشی، زناکاری، ریاکاری، بدماشی، ان تمام چیزوں کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے کہ پورے سال میں کبھی بھی ایسا بازار گرم نہیں ہوتا ہے. جتنا زیادہ پوری دنیا کے اندر زنا ان دو راتوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر دسمبر کی آخری رات میں جتنا زیادہ دنیا کے اندر زنا ہوتا ہے اتنا پورے سال کے اندر نہیں ہوتا. برادران اسلام، سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سن 2025 عیسوی جو چل رہا ہے یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے. تو آخر ہمارا اسلامی سال کون سا ہے؟ آج بڑے تعجب کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم نے غیروں کی تاریخ تو بہت اچھے سے یاد کر رکھی ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ ہماری کیا تاریخ ہے. تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تاریخوں کی وضاحت کی جائے کہ یہ تاریخ کون سی اور ہماری کون سی تاریخ ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ یہ جو سن 2025 جو چل رہا ہے، آخر اس تاریخ کا انعقاد کب ہوا اور اس کے پیچھے کون سا واقعہ مربوط ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تاریخ رائج تھی ان میں سے ایک تاریخ یہ تاریخ عیسوی بھی تھی، اور اس کی بنیاد ایک راہب نے رکھی تھی، عیسائی راہب نے رکھی تھی. کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اسی وجہ سے اس عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس تاریخ کو مربوط کیا تھا. لیکن حقیقت حال اب یہ ہے کہ اس تاریخ کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اور ہماری اسلامی آخر تاریخ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ہماری اسلامی تاریخ جو ہے تو وہ سن ہجری کی تاریخ ہے. آخر ہماری اس تاریخ کا انعقاد کب ہوا اور کیسے ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری اسلامی تاریخ جو ہے وہ سن ہجری کے اعتبار سے ہے، اور اس کا انعقاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ہوا تھا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مکتوب آیا، اس میں یہی عیسوی تاریخ لکھی ہوئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ آخر اسلام کی ہر چیز ہے لیکن اسلام کی کوئی تاریخ نہیں، اس میں تو عیسوی تاریخ لکھی ہوئی، ہماری بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی.
چنانچہ مجلس سے مشورہ طلب کیا اور مشورے کی مجلس قائم ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ہمارے اسلام کی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے جس کا ربط کسی اسلام کے بہت ہی اہم واقعے سے رکھا جائے. چنانچہ مجلس سے مشورہ جب طلب ہوئی تو اس میں بہت سے لوگوں نے ایک بہت ہی اعلی رائے دی اور بہت ہی بہترین رائے دی. سب سے پہلی رائے یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز پیدائش ہوئی تھی اسلامی کیلنڈر کا انعقاد اور آغاز اسی تاریخ سے کیا جائے. بہت اچھی رائے تھی، لیکن یہ رائے پر اتفاق رائے منعقد نہ ہو سکی. اور دوسری رائے ایک یہ آئی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اور اسلامی تاریخ کا انعقاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے رکھا جائے، کیونکہ جو سورج تاریکیوں کو چھانٹنے کے لیے آیا تھا وہ سورج غروب ہو چکا ہے. اس لیے اس تاریخ کو جو ہے منعقد کر لیا جائے، اس تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے. لیکن یہ بھی رائے پر اتفاق رائے منعقد نہ ہو سکی. اور تیسری رائے یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان نبوت اور رسالت فرمایا تھا، جس دن رسالت کا اعلان فرمایا تھا، نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس دن کو، اس تاریخ کو اس اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے منتخب کیا جائے. چنانچہ یہ تینوں کی تین رائے بہت ہی اہم رائے تھی، لیکن یہ تینوں رائے کارگر نہ ہوئی. اور ایک آخر میں رائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور وہ رائے یہ تھی، اور تمام صحابہ کرام کی بھی یہی رائے تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس تاریخ سے رکھا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی تھی. چنانچہ یہ رائے تمام صحابہ کرام کو پسند آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاریخ کا انعقاد فرمایا. یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں سفر نہیں کیا تھا، دوسرے مہینے میں سفر کیا تھا. البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے ہی میں ہجرت کا ارادہ فرما لیا تھا. اس لیے اسی ارادے کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا گیا، کیونکہ مہینوں کی تبدیلی مناسب نہیں تھی، اس لیے مہینہ وہی رکھا گیا. برادران اسلام، ہماری اسلامی تاریخ یہ ہے. ہماری اصل تاریخ، قمری تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہجری کے اعتبار سے ہے، اور تمام دین شریعت اسلامیہ کا انعقاد اسی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے. چنانچہ چاہے وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہو یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو، چاہے جو مہینہ ہو، چاہے عید کا موسم ہو، تمام کے تمام قمری تاریخ کے اعتبار سے چلتے ہیں. برادران اسلام، اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی نئے سال کے آنے پر نیو ایئر کی مبارکبادی کسی کو دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے پہلے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نبوت سے پہلے کیا کسی کو نیو ایئر کی مبارکبادی دی؟ اور نبوت کے بعد کا زمانہ دیکھیے اور ہجرت کے بعد کا بھی زمانہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی کو نئے سال کی خوشخبری، نئے سال کی جو ہے تو مبارکبادی نہیں دی. تمام صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ لیجئے، اولیاء اکرام کی تاریخ پڑھ لیجئے، ائمہ مجتہدین کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، لیکن کسی نے بھی نیو ایئر کی مبارکبادی نہیں دی ہے. لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر، احکام کی پابندی کے اندر اللہ کے احکام کو زندہ کرنے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کی. اپنے لباس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت کو اختیار نہیں کیا. ٹوپی پہننے کے اندر، پگڑی باندھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت کو اختیار نہیں کیا. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس نبی نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کو منع کیا ہے، آج اسی مسلم معاشرے اور آج اسی امت کے اندر یہ وبا پھیلتی ہوئی جا رہی ہے کہ غیروں کی مشابہت دین کے اندر تو بڑی دور کی بات،
آج غیروں کی مشابہت گناہوں کے اندر قدم بقدم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، یہ نیو ایئر منانا، نئے سال کی مبارکبادی دینا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ برادران اسلام، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم اور آپ اعمال صالحہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس چیز کی پابندی کر لیں کہ ہم گناہوں کے اندر ملوث و مبتلا نہیں ہوں۔ برادران اسلام، آخر وہ کون سی خوشی ہے جو ہمیں 11:59 اور 59 سیکنڈ پر حاصل نہیں ہوتی ہے؟ فوراً ایک لمحے کی تبدیلی کے بعد ہمیں اور آپ کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایک لمحے کی تبدیلی کے بعد، ایک سیکنڈ کی تبدیلی کے بعد، فوراً 12 بجنے کے بعد ہمیں اور آپ کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہر نیا آنے والا سال یہ بتلاتا ہے کہ ہماری زندگی ایک سال بڑھ گئی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہر نیا آنے والا سال یہ بتلاتا ہے کہ ہماری زندگی کی ایک سیڑھی گر چکی ہے۔ ہر نیا آنے والا سال بتلاتا ہے کہ ہماری زندگی کی عمارت کی ایک اینٹ گر چکی ہے۔ ہر نیا آنے والا سال بتلاتا ہے کہ ہم اور آپ ایک سال قریب ہو چکے ہیں۔ ہر نیا آنے والا سال یہ بتلاتا ہے کہ ہم ایک سال قبر کے قریب ہو چکے ہیں۔ برادران اسلام، غور کرنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے، لیکن ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر دین اسلام کے اندر نئے سال کی خوشی کی اجازت ہوتی تو ہمیں اور آپ کو محرم کے مہینے میں، محرم کے آغاز میں ہمیں اور آپ کو خوشیاں بانٹنے کی اجازت ہوتی۔ لیکن آج ہم اپنے مہینوں کو چھوڑ کر غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے گناہوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان کی جو ہے خوشیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔